اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ان اللہ علی کل شیء قدیر گویا کہ اسی کی تصریح اور تقریر ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کی تاثیر ہی سے ہوتا ہے. اب یہاں پر شے کا لفظ ہے، ہر شے پر قادر ہے، تو یہ بالاتفاق ہے کہ شے سے مراد جو شے تحت قدرت داخل ہے اس سے مراد ہے ممکن. اہل سنت اور معتزلہ کوئی بھی محال یا واجب کو تحت قدرت نہیں مانتا ہے. تو اب یہاں پر لفظ شے آیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موجود سے خاص ہے، یعنی شے صرف موجود کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ شاء کا مصدر ہے. شاء یشاء شیئا فتح سے، اور شاء یشاء شیئا، تو اس کا معنی چاہنا. اب لفظ شے جو مصدر ہے اس کو کبھی شائن کے معنی میں بولا گیا، چاہنے والا، تو اس معنی میں وہ باری تعالیٰ کو بھی شامل ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، تم فرماؤ کہ سب سے بڑھ کر کے کون سی شے ہے شہادت میں، تو فرماؤ کہ اللہ. اور کبھی شیء مصدر معنی میں مشیء کے ہوتا ہے، اس مفعول کے معنی میں، یعنی مشیء وجود ہو، جس کا وجود چاہا گیا. اور ما شاء اللہ وجودہ فہو موجود فی الجملہ، اور اللہ نے جس کا وجود چاہا تو وہ موجود فی الجملہ ہے، یعنی جس کا بھی وجود اس نے چاہا تو کسی نہ کسی زمانے میں وجود میں آنے والا ہے، ماضی حال مستقبل کسی میں بھی. تو اس پر کہا ہے کہ اس بنیاد پر باری تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ خالق کل شیء، یہ دونوں اپنے عموم پر ہیں، بلا مثنویت، مثنیہ کون استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی جس کا بھی اللہ نے وجود چاہا اس کے اوپر وہ قادر ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس میں کچھ استثناء کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر ایک طرف تو مصنف نے یہ کہا کہ شے مختص ہے موجود سے، یعنی جو وجود میں آ چکا اسی کو شے کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ ما شاء اللہ وجود ہو فہو موجود فی الجملہ، اور اللہ نے جس کا وجود چاہا تو وہ فی الجملہ موجود ہے. اور فی الجملہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آئندہ، تو آئندہ جو ہونے والا ہے، یعنی آئندہ جس کا وجود اللہ نے چاہا ہے تو اس کو بھی موجود مان لیا. تو یہ اصل اہل سنت اور معتزلہ میں جو اختلاف تھا وہ یہ کہ دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو ایسا معدوم جو جس کا وجود محال ہے، یعنی ممتنع ہے، تو وہ تو عدم صرف ہے، نفی محض ہے، اور وجود سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ معدوم جو کہ معدوم محض ہے، اور اس کا ایسا معدوم ہے کہ اس کا وجود محال ہے، تو وہ تو ہمیشہ معدوم ہی رہے گا، کبھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ ایسا معدوم ہے کہ اس کا عدم اور وجود دونوں ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے عدم پر باقی بھی رہ سکتا ہے اور وجود میں بھی آ سکتا ہے. تو وہ معدوم جو کہ وجود میں آ سکتا ہے، وجود میں آنے سے پہلے وہ شے ہے یا نہیں. تو معتزلہ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایسا ممکن جو وجود میں نہیں آیا ہے تو وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ ماہیت اور حقیقت ہے اور شے ہے. تو اس کے لیے وہ مانتے ہیں کہ وجود آنے سے پہلے بھی وہ شے اور موجود ہے، یعنی ایک ماہیت اور حقیقت ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ معدوم ہے، یعنی وجود میں نہیں آیا، تب تک کچھ بھی نہیں ہے، وہ شے نہیں ہے، اور جب وجود میں آ جائے گا تبھی وہ شے ہوگا، تبھی وہ موجود ہوگا. تو پہلے جو مصنف نے بیان کیا تو اہل سنت کے مطابق ہے کہ شے موجودی سے خاص ہے، اور بعد میں جو کہا ہے کہ ما شاء اللہ وجود ہو فہو موجود فی الجملہ،
کہ اللہ نے جس کا بھی وجود چاہا تو موجود فی الجملہ یعنی کسی نہ کسی زمانے میں وجود میں آنے والا ہے، تو اس کے تحت معدوم بھی آ جاتا ہے، اور ایسے معدوم کو اہل سنت شے نہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں میں یہ تعارض ہو گیا ہے، اور اس کا یہ مصنف پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا شے کا اطلاق، تو معتزلہ نے جو کہا ہے، جیسے کشاف نے اس کو ذکر کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ زبان عرب میں اور استعمال عرب میں شے کا اطلاق کس کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں یہ بیان کیا ہے کشاف میں کہ شے کا اطلاق واجب، ممتنع، ممکن، موجود و غیر موجود سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی مفہوم جس طریقے سے ہر ایک پر بولا جاتا ہے، جو واجب پر بھی، ممتنع پر بھی، ممکن پر بھی، موجود پر بھی، معدوم پر بھی، تو ویسے ہی شے کا بھی اطلاق زبان عرب کے لحاظ سے ہر ایک پر ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی ہر ایک کو شے کہا گیا ہے، اور اس کی دلیل میں سیغہ کا قول پیش کیا، سیغہ اہل سنت میں سے ہیں، تو یہ زبان عرب اور استعمال عرب کے لحاظ سے تو شے عام ہے، عام میں عام ہے کہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ کہ شے بمعنی تحقق اور وجود اور شے بمعنی موجود، تو یہ خاص ہے محض اس کے ساتھ جو وجود میں آ چکا ہے اور جو واجب ہے یا ممکن ہے۔ تو اب وہ معتزلہ کی وہ تعریف لی کہ معتزلہ نے جب یہ کہا کہ شے ما یصح ان یوجد، جس کا موجود ہونا صحیح ہو یعنی ممکن ہو، امکان سے مراد امکان عام، امکان عام کا مطلب جس کے آنے میں مخالف ضروری نہ ہو، یعنی جس کا عدم ضروری نہ ہو، تو جس کا عدم ضروری نہ ہو اس کے تحت دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو جس کا وجود ضروری ہے جیسے واجب، اور ایک وہ جس کا وجود عدم کچھ بھی ضروری نہیں ہے، وہ ممکن ہے، تو یہ تعریف ما سے ہو یوجد، یہ واجب اور ممکن دونوں کو شامل ہے۔ دوسری تعریف یہ کہ ما سے ہو علماء و یخبر عنہ، جس کو جانا جا سکے اور جس کے بارے میں خبر دی جا سکے، تو یہ تعریف ممتنع کو بھی شامل ہے، محال کو بھی، کہ اس کو بھی جانا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، تو اس تعریف کی بنیاد پر شے جو ہے واجب، ممکن، ممتنع سبھی کو شامل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تعریف کی پہلی جو واجب و ممکن کو شامل ہے اور واجب تحت قدرت ہے نہیں، اور دوسری تعریف جو واجب، ممکن، ممتنع تینوں کو شامل ہے اور واجب و ممتنع یہ تحت قدرت ہے نہیں، تو ان کے لیے لازم ہوئی تخصیص ممکن سے دونوں جگہوں میں، یعنی ہر علی کل شیء قدیر کا مطلب علی کل شیء ممکن قدیر، اور خالق کل شیء کا مطلب خالق کل شیء ممکن، کیونکہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ممکن اور واجب یہ تحت قدرت نہیں ہے اور نہ تحت تخلیق ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر شے ممکن پر قادر ہے اور ہر شے ممکن کا خالق ہے۔ تو یہ معتزلہ نے کہا ہے، لیکن جہاں کشاف نے اس کو کہا ہے تو اس طور پر نہیں کہا ہے کہ یہ اس کا مذہب ہے، بلکہ اس طور سے کہ استعمال عرب میں شے ان دونوں معنوں پر بولا جاتا ہے، ما یصح یوجد اور ما یصح یعلم و یخبر عنہ، تو استعمال عرب میں وہ شے کا اطلاق جو ہے سبھی کو شامل ہوتا ہے، اور یہ بطور مذہب نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ تعریف کی تو اب یہ واجب، ممکن، ممتنع سبھی کو شامل ہو گیا، اور ممتنع اور واجب یہ تحت قدرت ہے نہیں، لہٰذا دونوں جگہ ان کے لیے دلیل عقلی سے تخصیص کرنا لازم ہوا۔ دلیل عقلی اس لیے کہا ہے کہ اصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اگر کہیں پر تخصیص دلیل عقلی سے ہوتی ہے تو اس کی بنا پر نص وہ قطعیت سے نکل کر کے ظنیت میں نہیں آتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شیء میں تو جو تخصیص ہوئی دلیل عقلی سے ہوئی، جب دلیل عقلی سے تخصیص ہوئی تو اب یہ قطعیت سے نکل کر ظنیت میں نہیں آئے گا، نص اپنی جگہ قطعی کا قطعی رہے گا۔ اور دلیل عقلی کیا ہے کہ قدرت صفت تؤثر، مواقف میں القدرت صفت تؤثر وفق الارادہ، کہ قدرت وہ صفت ہے جو ارادہ کے مطابق تاثیر رکھتی ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ صفت توجب ترجیح احد المقدورین الاخر و تخصیصہ وجہ دون وجہ،
کہ دو مقدوروں میں سے ایک کی دوسرے پہ ترجیح، ایسی صفت جو دو مقدوروں میں سے ایک کی ترجیح اور ایک کی ایک وجہ کے ساتھ تخصیص دوسری وجہ چھوڑ کر کے تخصیص کو چاہتی ہے، تو مقدورین میں سے ایک کی ترجیح اور ایک کی تخصیص یہ ارادہ کا کام ہے۔ تو جہاں دو جانب ہو، یعنی وجود بھی ہے عدم بھی ہے، تو اب وجود کو ترجیح دینا یہ ارادہ کا کام ہوا، یا وجود میں آ چکا ہے تو اب عدم کو ترجیح دینا یہ ارادہ کا کام ہے۔ تو جہاں دو جانب ہوں وہیں پر ارادہ پایا جائے گا، اور پھر اس ارادہ کے مطابق قدرت پائی جائے گی، یعنی کسی ایک جانب کو ارادہ نے ترجیح دے دی تو قدرت اس کے مطابق مؤثر ہوگی، یعنی کسی چیز کے عدم کو ترجیح دی تو قدرت اس کو معدوم کرے گی، کسی چیز کے وجود کو ترجیح دی تو قدرت اس کو موجود کرے گی۔ تو جہاں دو جانب نہ ہو وہاں قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ممتنع ہے اس میں صرف عدم ہی عدم ہے، وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہاں بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوگا، اور واجب ہے تو اس کا وجود ہی وجود ضروری ہے، اور عدم اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوگا۔ جہاں دو جانب ہوں اور ایک جانب کو ارادہ نے ترجیح دے دی تو اس ترجیح کے مطابق قدرت اثر انداز ہوگی، تو قدرت کا محل صرف وہی ہے جہاں کی دو جانب ہوں۔ جہاں دو جانب ہے ہی نہیں تو وہاں قدرت کا محل ہی نہیں ہے، قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو دلیل عقلی سے کہ چونکہ قدرت اثر انداز وہیں ہوگی جہاں دو جانب ہوں، وجود اور عدم دونوں ہوں، وہیں پر قدرت اثر انداز ہوگی، اور دونوں جانب یہ صرف ممکن ہی میں ہوتے ہیں۔ واجب میں صرف ایک جانب ہے وجود اور ممتنع میں صرف ایک جانب ہے عدم، تو وہاں قدرت کا اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ کہا ہے کہ قدرت اہل سنت کے نزدیک کس کو کہتے ہیں، تو دو تعریف کی ہے۔ التمکن من ایجاد الشیء، شے کی ایجاد ہو سکنا، یعنی شے کی ایجاد پر قابو ہونا، اور کہا گیا صفت تقتضی تمکن، ایسی صفت جو تمکن کو چاہے۔ یہی اشاعرہ کا مذہب ہے کہ قدرت جو ہے وہ صفت وجودیہ ہے اور ہمیشہ ازل سے ابد تک ہمیشہ موجودہ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، تو یہ ایک صفت وجودیہ ہے جو تمکن کو چاہتی ہے۔ اور قیلہ سے بیان کیا، یہ امام راغب کا قول ہے، کہا گیا کہ انسان کی قدرت ایسی حیت جس سے وہ فعل کو کر سکے، اور اللہ کی قدرت اس سے عاجزی کی نفی، یعنی وہ عاجز نہیں ہے، تو یہ تو صفات سلبیہ میں سے ہو جائے گا، حالانکہ اہل سنت کے اندر قدرت صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ تو اب انہوں نے جو بیان کیا وہ قدرت کا مطلب یہ کہ اللہ عاجز نہیں ہے، تو عاجز نہ ہونا یہ سلبی صفت ہوگی۔ والقادر هو الذي ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، یہ سے امام راغب کی عبارت ہے کہ قادر وہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے، اور قدیر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کی تعریف میں کہا الفعال لما یشاء علی ما یشاء، جو بہت کرنے والا ہو اس کو جسے چاہے اس کے مطابق جیسا کہ چاہے۔ ولذالک قل ما یوصف به غیر الباری تعالی، اور اسی لیے غیر باری تعالیٰ کو کم ہی اس سے موصوف کیا جاتا ہے کہ قدرت کا جو حقیقی معنی جیسے چاہے کر لینے والا ہو تو یہ باری تعالیٰ ہی کے لیے صادق ہے، اور دوسرے کو جو کہا جاتا ہے تو مجازن۔ لفظ قدرت کا اشتقاق قدر سے ہے، قدر کے معنی اندازہ، تو مناسبت کیا ہے قدرت میں اور قدر میں، اس لیے کہ قادر فعل کو اپنی قوت کے اندازے پر واقع کرتا ہے یا اس کے اندازے پر جو اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب جب یہ فرمایا گیا کہ ہر شے ممکن پر قادر ہے، تو حادث اپنے حدوث کی حالت میں یہ ممکن ہے، ایسے ہی ممکن اپنی بقا کی حالت میں، یعنی ممکن وجود میں آ چکا، وجود میں آنے کے بعد پھر وہ مقدور ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کہا ہے کہ یہ دونوں اس حالت میں بھی مقدور ہیں، کیونکہ دونوں شے ہیں اور ہر شے مقدور ہے، تو جب حادث پیدا ہونے کی حالت میں وہ بھی شے ہے، اور ممکن ہے وجود میں آ جانے کے بعد باقی رہنے کی حالت میں بھی شے ہے، یہ دونوں مقدور ہیں۔ مقدور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں جانب ہوتی ہے، وجود یا عدم، جو وجود میں آ چکا ہے تو اس کا عدم مقدور ہے، اور جو عدم ہی پر ہے فی الحال تو اس کا وجود مقدور ہے۔ اور اس میں اس پر بھی دلیل ہے کہ مقدور عبد مقدور اللہ ہے، جو بندے کا مقدور ہے وہ اللہ کا مقدور ہے،
اس لیے کہ وہ شے ہے اور ہر شے اللہ کا مقدور ہے. تو بندے کی قدرت میں جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے اور جو کچھ اس کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے. اب اس سے وہابیہ استدلال کرتے ہیں کہ بندے کی قدرت میں جھوٹ، دغا اور تمام عیوب و قبائح و شرور ہیں، لہذا اور وہ سب کے سب اللہ کے مقدور ہیں. تو جھوٹ چغلی وغیرہ یہ سب اللہ کے مقدور ہوں گے. حالانکہ جو علماء نے کہا ہے کہ مقدور العبد مقدور اللہ، تو اس کا مطلب ہے مقدور العبد قصباً مقدور اللہ خلقاً، کہ ہر فعل میں دو جانب ہوتی ہے. بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ مقصود ہوتا ہے کہ بندہ اس کو قسم کرتا اپنے ارادے سے عمل میں لاتا ہے، لیکن اس کی تخلیق، اس کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جس کو بھی بندہ قسم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرما دیتا ہے. ظاہر ہے کہ تخلیق کی قدرت قسم کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے. تو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کی قدرت، اللہ جھوٹ وغیرہ پہ قادر نہ ہو تو بندے کی قدرت بڑھ جائے گی، اللہ کی قدرت گھٹ جائے گی. کیونکہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جھوٹ یا سچ، نیکی یا برائی، تو محض اس کا قسم کرتا ہے، اور اس فعل کو پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ تخلیق کی قدرت قسم کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مقدور عبد ہے قصباً وہ مقدور اللہ ہے خلقاً، اور خلق کی قدرت یہ قسم کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے. اس کی دلیل، سب کی دلیل میں یہی کہا ہے کہ یہ سب یعنی حادث اپنے حدوث کی حالت میں، ممکن اپنے بقا کی حالت میں، مقدور عبد یہ سب کی سب شے ہیں، اور ہر شے مقدور اللہ ہے، لہذا یہ سب مقدور اللہ ہے. اب اس کے بعد تشبیہ مرکب اور تشبیہ مفرد کو بیان کیا. دونوں تشبیہیں جو گزری ہیں، ایک تشبیہ مثلاً مثل الذی استوقد نارا اور دوسری ہے کصیب من السماء. تو اس کو کہا ہے کہ ظاہر یہ کہ یہ تمثیل ہے، یعنی تشبیہ مرکب و مرکب ہے. اس لیے کہ تشبیہ مرکب و مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حیت ہے، ایک چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے، اور دوسری طرف چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہے، اس سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے، اور ایک حیت کی دوسری حیت سے تشبیہ ہوتی ہے. اور نظرت و غرابت اس میں ہوتی ہے کہ چند امور سے مل کر کے ایک بنا. اور تشبیہ مفرق میں یہ نظرت و غرابت نہیں ہوتی ہے. تو جہاں تمثیل بن سکے، تشبیہ مرکب بن سکے، وہاں تشبیہ مرکب بنانا ہی راجح ہوگا. تو ظاہر یہ ہے کہ یہ تشبیہ مرکب ہے، کیونکہ چند امور ہیں اور ان سے منافقین کے حال کی تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو تشبیہ مرکب ہونا چاہیے. اب درمیان میں تشبیہ مرکب اور تشبیہ مفرق کی تعریف کر دی ہے. ظاہر یہ کہ دونوں تمثیلیں تمثیلات مؤلفہ، یعنی تمثیل مرکب کے جو مجموعے سے ہیں. وہ یہ تمثیل مرکب کیا ہے؟ وَهُوَ أَن تُشَبِّهَ كَافِيَةً مُنْتَزَعَةً مِنْ مَجْمُوعٍ تضامت اجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى مثلها. وہ یہ ہے کہ تشبیہ دی دو کسی ایسی کیفیت کو جو منتزع ہو، نکالی گئی ہو، ایسے مجموعے سے جس کے اجزاء باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے سے پیوست ہیں، یہاں تک کہ مل کر کے ایک شے ہو گئے. دوسری ویسی ہی چیز سے، یعنی ویسے ہی کیفیت سے جو منتزع ہو، ایسے منتزع ہو ایسے مجموعے سے جس کے افراد باہم ملے ہوئے ہیں. جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثل جن کو توریت کا بار دیا گیا پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس حمار کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے. تو توریت کا ان کو مکلف بنایا گیا اور اس کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو توریت کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے میں سکھانے میں بڑی مشقت جھیلتے ہیں، اور جب اس کے احکام پر وہ کاربند نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھا بڑی بڑی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور اس میں مشقت جھیلتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں. تو اب دونوں طرف ایک حالت چند امور سے مل کر کے ایک حالت بنتی ہے، ایک حالت نکلتی ہے، اور ایک حالت کی دوسری حالت سے تشبیہ ہے. اس لیے کہ یہ یہود کی حالت کی تشبیہ ہے ان کے اس سے بے خبر ہونے میں جو ان کے ساتھ توریت ہے، یعنی اس کے اوپر عمل نہ کرنے میں جو ان کے ساتھ توریت ہے. اس کی تشبیہ ہے اس حمار کی حالت سے، اس کے بے خبر ہونے میں اس سے جو حکمت کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے رکھتا ہے. اور ان دونوں کا مقصد ہے منافقین کی حالت کی تمثیل حیرت اور شدت میں
बिमा युकाबिदहू, काबदा का माने कासा, मशक्क़त झेलना, उससे जो कि मशक्क़त झेलता है वो शख्स जिसकी आग बुझ गई हो तारीकी में जलाने के बाद, या उसके हाल से जिसको बारिश ने आ लिया हो तारीक रात में, साथ ही ज़ोरदार रात और उचक लेने वाली बर्क़ और सायक़ों का खौफ भी हो। तो इन दोनों में जो हैरत और शिद्दत लाहिक होती है लाहिक मुनाफिकीन को, उसको इन दोनों के हाल से तशबीह दी है। उससे जो इसने रोशनी में आग जलाई ताकि रोशनी हासिल हो, फिर आग बुझ गई, या उससे जो कि इस तरह की मशक्क़तों में चलने की ज़हमत उठा रहे हैं, इनके हाल से मुनाफिकीन की हाल की तशबीह। और आगे बयान किया कि तशबीह मुफर्रक़ भी बना सकते हैं, तो युमकिनों से इसका ज़ईफ़ होना बयान किया कि मुमकिन है इन दोनों को तमसील मुफरद यानी मुफर्रक़ की कबील से बनाना। तफसील मुफरद क्या है? वो ये कि अलग अलग चीज़ों को ले करके वैसी चीज़ों से तशबीह दो, जैसे बारी ताला के इरशाद वमा यस्तवील अमा वल बसीर वल ज़ुलुमात वल नूर वल ज़िल्ल वल हरीर, ये पूरा इस्तिआरा है, अलग अलग मुशब्बा भी हैं। और आमा से तशबीह काफिर की है, और बसीर से तशबीह मोमिन की है, और ज़ुल्मत से तशबीह बातिल की है, और नूर से तशबीह हक़ की है, और ज़िल साया से तशबीह सवाब की है, और हर गर्मी और तपिश से तशबीह इक़ाब की है। तो मतलब ये कि काफिर मोमिन और हक़ और बातिल और सवाब और इक़ाब ये बराबर नहीं है। तो अब यहाँ हर एक अलग अलग मुशब्बा भी लाया गया है और उनका मुशब्बा अलग अलग है, तो ये तशबीह मुफर्रक़ है। और जैसे इमरुल कैस का ये शेर कअन्ना क़ुलूब तैर रतबन व याबसन लदा वक्रहल उन्नाबो वल हशफुल बाली, ये उक़ाब की सिफत में कहा है कि उक़ाब परिंदों का शिकार करता है और उसका वो परिंदों को तो खा जाता है लेकिन उसका दिल निकाल करके फेंक देता है, दिल नहीं खाता है। तो अब उक़ाब जो परिंदों को लाया है तो दिलों को निकाल कर फेंक दिया है, तो कुछ तो अभी डाले गए हैं, फेंके गए, वो तर हैं। जो तर होगा तो सुर्ख होगा तो नाव की तरह होगा, और जो खुश्क होगा तो वो काला हो जाएगा, जब काला होगा तो हशफ़े बाली यानी पुरानी बोसीदा खजूर की तरह होगा। तो कहा गोया कि परिंदों के दिल इस हालत में कि वो तर और खुश्क हैं, उसके आशियाने उसके घोंसले के पास और नाव और हशफ़े बाली हैं, यानी सुर्ख तर दिल जो है वो सुर्ख होने में नाव की तरह है, और खुश्क दिल वो स्याह होने में पुरानी ख़राब खजूर की तरह है। तो ये भी बनाया जा सकता है। तो अब उसमें तफसील है कि फिर अलग अलग मुशब्बा भी क्या होंगे, तो उसको आगे बयान किया है।